سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس سے قبل کتاب موسیٰ بھی آ چکی ہو جو امام اور سراپا رحمت ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے تو آتش جہنم ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے. بس اے سننے والے نہ پڑ جا شک میں، اس کے متعلق بلا شبہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. کل ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کی زینت ہی چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں اور ذرا بھی کمی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کے لیے ماں سوائے آگ کے کچھ نہیں. ان کے اعمال برباد ہو گئے جو کچھ وہ کرتے تھے. آج کی آیا مقدسہ میں اللہ سونا بالتفصیل بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو اللہ کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، اس روشن دلیل سے مراد مفسرین کرام نے فرمایا ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کو اپنی بارگاہ سے ایک روشن دلیل بنا کر بھیجا. پھر مفسرین نے فرمایا اس دلیل سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی بھی ذی شعور محبوب السلام کے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھتا تو اب بات ایسے نہیں ہے کہ اس کا دل کہتا کہ معاذ اللہ یہ ذات اقدس جھوٹی ہے. تو اس وجہ سے وہ جو اللہ سونے کی بارگاہ سے روشن دلیل پر ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس پر ایک گواہ بھی آ گیا ہے. اس گواہ سے مراد میرے محبوب السلام پر اترنے والا قرآن ہے. اس گواہ سے مراد قرآن تلاوت کرنے والے پیارے السلام ہیں، یا رب کی بارگاہ سے فرشتہ ہے، یا اس سے مراد مولا علی سرکار ہیں، کہ اللہ سونے نے ان سب کو میرے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے گواہ بنا کر بھیجا. یہ قرآن بھی میرے محبوب کی رسالت پر گواہ ہے. جو فرشتہ قرآن پڑھنے والا وہ بھی میرے محبوب السلام کی ذات اقدس پر گواہ ہے. اور مفسرین نے فرمایا کہ مولا علی سرکار سراپا ولایت ہیں، میرے محبوب علیہ السلام علم کے شہر ہیں، مولا علی سرکار اس کے دروازے ہیں. محبوب السلام نے فرمایا جس نے علم حاصل کرنا ہو وہ دروازے پر آئے، وہ مولا علی سرکار کے پاس آئے. اس طرح کہ جیسے میرے محبوب السلام کی ذات اقدس سراپا معجزہ ہے، قرآن سراپا معجزہ ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، ولایت قیامت تک جاری رہنی ہے. جو اولیاء کی کرامات ہیں اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے دلیل ہیں، وہ قیامت تک باقی رہنی ہیں. تو اس کا منبع مولا علی سرکار ہیں
اور قیامت تک کے اولیاء ہیں۔ اور اسی طرح ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی دلیل بن کے نازل ہوئی، امام و رحمہ، جو ہدایت کا سامان بھی ہے اور لوگوں کے لیے رحمت بھی۔ اللہ سنا فرماتا ہے، لوگوں میرا محبوب نبی بن کر آیا، تعجب کی کیا بات ہے، پہلے بھی پیغمبر آئے، میرے محبوب نے تمہیں قرآن سنایا، میں نے قرآن نازل فرمایا، تعجب کی کیا بات ہے، میں نے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائیں، میں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، جیسے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، جو ہدایت کا ہر طرح کا سامان لیے ہوئے ہے، اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ لوگوں وہ بھی میرے محبوب کے نبوت ہونے کی، نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ سے دلیل پانے پر، رب کی بارگاہ سے گواہ پانے پر، پیارے اللہ کی بارگاہ سے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول پانے پر روشنی سے ایمان لانے والے ہیں، ان دلائل کو قبول کرنے والے ہیں، ان دلیلوں کو اپنے سینے لگانے والے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، پس جو کوئی گروہ بھی اب انکار کرے گا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک، حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت تک جس شخص کو بھی میری نبوت کا پیغام پہنچ گیا، میری رسالت کا پیغام پہنچ گیا، اس کے کانوں میں بات آ گئی، اللہ کے محبوب آ گئے ہیں، اللہ کے محبوب اللہ کے رسول ہیں، پیارے محبوب کی رسالت کا پیغام پہنچ گیا اور وہ ایمان نہ لے کے آیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اگر ہم ان کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس سے اول مراد اہل کتاب ہیں، جو خود کو ایمان والے کہتے تھے، جو خود کو اللہ پر ایمان والے، اللہ کے نبیوں پر ایمان والے، کتب صحائف پر ایمان لانے والے، اس سے اول مراد وہ ہیں کہ اگر قیامت تک جہاں جہاں عیسائی بستے ہیں، جس کو میرے مصطفیٰ کی رسالت کا پتہ چلے وہ نہ ایمان لے کے آئے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں یہودی بستے ہیں، ان کو میرے محبوب کی رسالت کا پیغام پہنچے، وہ ایمان نہ لے کے آئے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب اہل کتاب جو اللہ کو ماننے والے، نبیوں کو ماننے والے، اگرچہ انہوں نے دین میں تحریف کر دی، اگرچہ انہوں نے شرک کا راستہ اختیار کر دیا، وہ اس بات کے پابند ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لائیں، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لانے والے، جو کفر و شرک اور دہریہ پن میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بدرجہ اولا اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب پر ایمان لائیں۔ لوگوں، قرآن مقدس کا یہ پیغام ایک روشن دلیل ہے انسانیت کے لیے، اور جیسا ہم ہر روز اس بات کو سمجھتے، بیان کرتے، اس بات پر کڑتے ہیں کہ اے انسان، اے دنیا بھر کے انسان، تو جس بھی طبقہ سے تعلق رکھتا ہے، جس خطہ سے تعلق رکھتا ہے، جس دین و مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس دنیا میں سچا دین دین اسلام ہے، اور حشر میں اگر کسی دین نے کام آنا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اگر اس دنیا میں تو اس سچے دین کو قبول نہیں کرے گا تو اللہ کی توحید، اللہ کے رسول پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ سن لے، تو جیسی بھی طرز زندگی اختیار کر کے جائے گا، تیرا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ قطعی دلیل ہے، یہ قطعی بات ہے۔ تیرے اٹکل پچو، تیرے گمان، تیرے اپنے سمجھ کے سارے معاملے، وہ سب فیل ہیں جب تک تو اس قرآن پر ایمان نہ لے کے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، سننے والے شک کا شکار نہ ہو، کسی تردد کا شکار نہ ہو، کسی تذبذب کا شکار نہ ہو۔ یہ دین اسلام حق ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، حق ہے میرا دین اسلام، قرآن حق ہے، میرا پیغمبر حق ہے۔ انہ الحق من ربک، اور سننے والے سن، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ اس سے مخاطب ذات مصطفیٰ، اس سے مراد سننے، ہر سننے والا، اس سے مراد ہر کائنات کا انسان، کہ اللہ سونا ساری کائنات کے انسانوں کا رب ہے، اللہ سونا ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ سونا تجھے مخاطب کرتا ہے، اے
किसी भी इस्लाम से हटकर दीन से ताल्लुक़ रखने वाले, तू खुद से जिसको भी अपना माबूद समझे जा, जिसको भी अपना रब समझे जा, वो सब बातिल है। तेरा रब अल्लाह ताला ही है। इस कायनात का रब वो वहदहू ला शरीक ही है, उसके सिवा कोई रब है ही नहीं। तू मान चाहे ना मान, तू इसको कबूल कर चाहे ना कर, तेरा रब वहदहू ला शरीक अल्लाह ही है। वलकिन्ना अक्सर अन्नास ला युमिनून, रब फरमाता है ओ अक्सर बंदे इस बात को तस्लीम नहीं करते। किस कदर एक दुख वाली बात है, किस कदर अफसोस वाली बात है। ए बंदे, ए इंसान, तू अल्लाह वहदहू ला शरीक जो सारी ताकतों का मालिक है, सारी कुदरतों का मालिक है, सारी इज़्ज़तों का मालिक है, वो सारी शानों का मालिक है, सब तारीफ़ें उसी ज़ात के लिए हैं। तो उस ज़ात को छोड़कर अल्लाह की मखलूक को अपना माबूद बनाए हुए है। तू दरख्तों के पीछे लगा हुआ है, तू जानवरों के पीछे लगा हुआ है, तू इसी तरह सूरज चांद को अपना माबूद बनाता है। ए इंसान, तू आग को अपना माबूद बनाता है। ये तो सब उस रब्बे करीम की तख्लीकात हैं जो उसने पैदा की हैं। ए इंसान, तेरी अक्ल पर तुफ है, अफसोस है। जिसको तू अपने हाथ से जलाता है उस आग को कहता है मेरा माबूद है। जिस बुत को तू अपने हाथ से घड़ता है, बनाता है, संवारता है, अपने ऊपर से मक्खी नहीं उठा सकते, तो उसको कहता मेरा खुदा है। ए इंसान, ये चांद रब के हुक्म का पाबंद है, इसे बोल कि दिन में रोशन होके दिखाए। ये सूरज रब के हुक्म का पाबंद है, इसे बोल रात को चमक के दिखाए। ये सितारे रब के हुक्म के पाबंद हैं, इन्हें बोल दिन में चमक के दिखाएं। ये समंदर रब के हुक्म का पाबंद है। ए इंसान, इसे बोल कोई चीज़ बना के दिखाए। बिलाशुबा ये सब तख्लीकात रब की मखलूक हैं, माबूद नहीं हैं। ए बंदे, रब की ज़ात है जो माबूद है। रब फरमाता है ये सब रोशन दलीलें इंसान तेरे सामने आ भी गई, इसके बावजूद तू वो गाफिल है, तू वो गफलत का रास्ता कि तू ईमान लाने वाला नहीं है। अल्लाह सोना हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए।